لڑکی جا رہی تھی، پیچھے سے ایک نوجوان اس کا پیچھا کر رہا تھا، تو یہ نوجوان وہ لڑکی پلٹ کر دیکھی، اس نوجوان نے کہا کہ دیکھو یہ میں دل تم پر فدا کر چکا ہوں، تمہارا چلنا، تمہارا رکنا، تمہارا بیٹھنا، ہر انداز مجھے بھا گیا ہے، بس مجھے چاہے تم اپنا لو یا نہیں تو گلے میں چھری چلا دو۔ تو لڑکی بولی کرے پگلوا کا تو دیوانہ ہے، کیا دیکھا ہم میں، کیا دیکھا ہم کیا ہیں؟ بولا ہاں تم کیا نہیں ہو، تمہاری جیسی خوبصورت لڑکی آج تک میں نے دیکھا ہی نہیں، اس لیے میرا دل آ گیا ہے۔ یہ عورت کہنے لگی، لڑکی کہنے لگی او ہو مجھ سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھے؟ بولا کہ نہیں دیکھے، اس لیے پیار ہو گیا ہے۔ تو یہ لڑکی بولی کہ سنو پیچھے مڑ کر دیکھو، میری چھوٹی بہن آ رہی ہے، وہ ہم سے زیادہ خوبصورت ہے۔ تو یہ نوجوان پیچھے گھوما، دیکھا کوئی نہیں، وہ لڑکی اتاری سینڈل۔ کیا اتاری؟ سینڈل جانا نا، 9 نمبر کا سینڈل اتاری، ماری کھٹا۔ بولے با کاہے مارے؟ تو لڑکی نے جواب دی کہ اوہ ابھی تو میرے حسن پر تم فدا تھے، اور جیسے ہی تم نے سنا کہ ہم سے زیادہ کوئی خوبصورت ہے تو اپنی نگاہوں کو ادھر کر لیا۔ تو کیسا عاشق ہے رے، کیسا عاشق ہے؟ اس لیے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر سچا پکا عاشق بننا چاہتے ہو مسلمانوں تو اپنے ایمان کو مضبوط بنانا ہو۔ فلسطین کا نوجوان، فلسطین کا ہمارا بچہ نوجوان، ایک میڈیا والا نے پوچھا اے نوجوان تیری عمر کتنی ہے؟ کہا کہ میری عمر 40 سال ہے۔ کہا کہ کتنے بچے ہیں؟ کہا کہ بچے نہیں، ابھی تو شادی نہیں کیا، بچے کہاں سے ہوں گے؟ شادی نہیں کیا، بچے کہاں سے ہوں گے؟ تو میڈیا والا نے پوچھا کہ آخر 40 سال عمر ہو گئی، شادی کیوں نہیں کیے؟ تو نوجوان نے جواب دیا کہ بھائی ہم فلسطینی نوجوانوں نے قسم کھائی ہے کہ جب تک مسجد اقصی کو آزاد نہیں کرا لیں گے ہم شادی نہیں کریں گے، ہم نکاح نہیں کریں گے۔ ہمارا نوجوان، ہمارا 15 سال 20 سال کا 22 سال کا نوجوان پاکٹ میں موبائل لے کر گھومتا ہے، 4 لڑکی کا نمبر رکھتا ہے۔ اور قربان جاؤ لڑکی کا فوٹو لے کر موبائل میں ہمارا بچہ گھومتا ہے، ماں سے کہتا ہے اسی سے بیاہ کریں گے، ابا سے بول دینا اسی سے کریں گے، اور نہیں کراؤ گے تو بس۔ سمجھ رہے نا؟ اپنے ایمان کو مضبوط بناؤ۔ اور فلسطین کے نوجوانوں نے کیا کہا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں سنا دوں؟ بھائی سنا دوں انشاءاللہ۔ یہی ایمان میرا ہے، بولو بولو مسلمانوں، یہی ایمان میرا ہے، بولو بولو مسلمانوں۔ دیکھو ہم لوگ 2-4 پیسے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں، 2-4 پیسوں کے لیے، دنیا کی دولت کے لیے اللہ اکبر کبیرہ ہم حرام کام کر لیتے ہیں، اسے گناہ نہیں سمجھتے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے اللہ نے پوری کائنات کے اندر میں 18,000 مخلوقات پیدا فرمایا۔ کتنے مخلوقات ہیں؟ 18,000۔ ان 18,000 میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو کھلا رہا ہے، سب کو پلا رہا ہے، لیکن قربان جائیے ان 18,000 مخلوقات میں انسان بھی ہے، صرف انسان کماتا ہے اور کوئی مخلوق نہیں کماتی، پھر بھی انسان کا پیٹ نہیں بھر رہا۔ انسان کما رہا ہے پھر بھی انسان کا پیٹ نہیں بھر رہا ہے۔ 18,000 مخلوق میں صرف انسان کما رہا ہے،
پھر بھی دولت کی کمی نظر آ رہی ہے، پھر بھی پیسے کی کمی نظر آ رہی ہے، پھر بھی پیسہ پیسہ کرتا ہے، دولت دولت کرتا ہے، اور سونا سونا چاندی چاندی کرتا ہے، قربان جاؤ۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کا پیٹ یہ دنیا کی دولت نہیں بھرے گی، قبر کی مٹی بھرے گی، قبر کی مٹی بھرے گی۔ یہی ایمان میرا ہے، بولو 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 مسلمانوں، بولو بولو بولو، یہی ایمان میرا ہے، بولو بولو مسلمانوں۔ موسیٰ ہے ہم، کیا ہے؟ موسیٰ ہے ہم، فرعون کو سجدہ نہ کریں گے، موسیٰ ہے ہم، فرعون کو سجدہ نہ کریں گے، ہم ہیں خلیل آگ کی پرواہ نہ کریں گے، ہم ہیں خلیل آگ کی پرواہ نہ کریں گے، مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے، مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے، یہی ایمان میرا ہے، بولو بولو مسلمانوں۔ سود ہو، رشوت ہو، حرام خوری ہو، اور قربان جاؤ، ابھی تو بہت ساری بیماریاں ہمارے سماج میں پھیلی ہوئی ہے، بہت ساری برائیاں ہیں۔ اے مسلمانوں، ایک بات یاد رکھنا، اب وہ بیماری آپ کے علاقے میں ہے کہ نہیں ہے ہم کو پتہ نہیں ہے۔ وہ لون ہے، بندھن لون، بندھن لون یہاں بھی ہے۔ اچھا، گروپ لون یہ بھی ہے۔ یہ بندھن لون، گروپ لون، ابھی دیکھا گیا کہ ایک عورت لون لی، اب بیچاری لون لے کر اپنے شوہر کو دے دی، شوہر شراب پی کر لون کا پیسہ اڑا دیا، بینک والا پیسہ مانگنے لگا۔ اب یہ بیچاری عورت، مجبور عورت، یہ کیا کہی؟ انہوں نے کہی کہ بھائی میرا شوہر کماتا نہیں ہے، وہ پیکر ہے، ہم پیسہ کہاں سے دیں گے؟ اور قربان جاؤ، وہ لون والا آتا رہا جاتا رہا، آتا رہا جاتا رہا، آتا رہا جاتا رہا۔ ایک دن پتا چلا عورت کو لون والے سے پیار ہو گیا، لون والا اس کو لے کے بھاگ گیا، جاؤ جھمیلا ختم، لون معاف ہو گیا، لونے معاف ہو گیا۔ اور سنو، یہ لون کیا ہے آپ کو پتہ نہیں ہوگا، یہ لون کیا ہے؟ اچھا دیکھیے گا، یہ بہت بڑی سازش ہے، یہ بہت بڑی سازش ہے۔ ہماری بیٹیوں کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، ہماری بیوی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے مسلمانوں کی عزت و عصمت کی یہ کیا کہتے ہیں کہ اس پر ڈاکہ ڈالنے کی ایک سازش چل رہی ہے۔ لون مرد کو نہیں دیا جاتا ہے، عورت کو دیا جاتا ہے۔ اب ادھر مرد کو مل رہا ہے کہ عورت کو مل رہا ہے؟ عورتیں کو ملے گا، ہاں یہ لون عورتوں کو ملے گا۔ کاہے بھائی، کاہے؟ موٹر سائیکل لے کے آیا آفیسر، دروازے میں ہم سے ملا، ہم نے کہا کہیے کس سے ملنا ہے؟ بولا آپ سے نہیں ملنا ہے، آپ کی بیگم سے ملنا ہے۔ ہم نے کہا ہے؟ بولا کہ لون دینا ہے، تو لون ہم کو دو۔ بولا آپ کو نہیں دیں گے، آپ کی بیوی کو دیں گے۔ کتنی بے غیرتی ہے یہ، کتنی بے شرمی کی بات ہے۔ ہم غیرت مند مرد ہو کر ہماری بیوی غیر مرد سے بات کرے، ہماری بیوی غیر مرد کے ساتھ میں آفس جائے، بینک جائے، قسم خدا کی اس مرد کے لیے شرم کی بات ہے، شرم میں ڈوب جانے کی بات ہے۔ عورت گھر کے لیے ہے، عورت گھر میں اچھی لگتی ہے، عورت بازار میں اچھی نہیں لگتی۔ یہ سود ہے۔
لون کا پیسہ سودی کاروبار ہے، یہ سودی کاروبار ہے مسلمانوں، اس سے بچو۔ لون کا پیسہ لے کر کاروبار کرو گے ترقی کبھی نہیں ہوگی، ترقی کبھی نہیں ہوگی۔ بزنس کرو گے بزنس ڈوب جائے گا، کاروبار کرو گے کاروبار ڈوب جائے گا، گھر میں پیسہ لگاؤ گے گھر گر جائے گا۔ پیسہ، لون کا پیسہ، سود کا پیسہ لے کر بچے کو کھلاؤ گے، یہ بچہ تمہارا نافرمان ہوگا، یہ بچہ تمہارا نافرمان ہوگا۔ قسم خدا کی یہ بچہ تمہارا فرما بردار ہو نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ اس کے جسم میں حرام کا خون پل رہا، فرما بردار کہاں سے ہوگا؟ اس لیے سود سے پہلی موقع ہے، اب بھی موقع ہے الحمدللہ کہ صدق دل سے توبہ کیجئے کہ نہ گروپ لون میں جڑیں گے، نہ اپنی بیوی کو، نہ اپنی بیٹیوں کو، نہ اپنی بہنوں کو گروپ لون میں جڑوائیں گے۔ ہماری ماں بہنیں بھی یہاں آئی ہیں، میں ان سے بھی گزارش کروں گا، میری ماں بہنوں اس بلا سے بچو، اس عذاب سے بچو۔ آپ کو پتہ نہیں ہے سود کا کتنا بڑا عذاب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کے بڑے بڑے گناہ 70 ہیں۔ کتنے گناہ ہیں بڑا بڑا؟ ارے زور سے بولو بھائی، 70 گناہ ہے، بڑا بڑا گناہ 70 ہے سود کے، اور اس میں سب سے چھوٹا گناہ سود کھانے والے کا، سب سے چھوٹا گناہ یہ ہے کہ سود کھانے والا اپنی ماں سے زنا کرتا ہے۔ سود کھانا اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے۔ اس لیے مسلمانوں، اس لیے نوجوانوں، میری ماں بہنوں، الحمدللہ مسلمان ہے، مسلمان ہو، مسلمان بن کر رہو۔ مسلمان سود نہیں کھاتا ہے، مسلمان رشوت نہیں کھاتا ہے، مسلمان حرام نہیں کھاتا ہے، مسلمان حرام کے قریب نہیں جاتا ہے۔ مسلمان حلال کمائے گا، حلال کھائے گا، بیوی کو بھی کھلائے گا، بچے کو بھی کھلائے گا، اور قربان جاؤ، حلال میں جو مزہ ہے وہ حرام میں نہیں ہے۔ انشاءاللہ توبہ کریں گے، ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ۔ کتنے لوگ توبہ کریں گے انشاءاللہ؟ ایک سود کھاتا تھا، سیڑھی پہ چڑھا، 2 منزلہ مکان پہ چڑھ رہا تھا، 2 منزلہ مکان پہ چڑھ رہا تھا، سود کھاتا تھا، اس کا نام تھا سود خور، سودی کاروبار چلاتا تھا، ہٹھا کٹھا ایک دم پہلوان آدمی تھا، لہیم شہیم آدمی تھا، 2 منزلہ چھت پر چڑھ رہا تھا، اور 2 4 5 زینے پر چڑھا ہوگا، پیر پھسل گیا، پیر پھسلا تو گر گیا، موٹا جسم تھا، گر گیا تو لوگ دوڑے، اٹھا کے بٹھایا، بیٹھ نہ سکا، لیٹ گیا۔ لوگوں نے پانی چہرے پہ چھینٹے ماری، لیکن آنکھ نہیں کھل رہی ہے، لوگ پانی پلایا، دیکھے سانسیں اٹک گئی ہے، نبض دیکھی گئی، پتہ یہ چلا کہ یہ تو مر چکا ہے۔ کیا ہو گیا؟ ارے بھائی زور سے بولو، یہ مر گیا، بولا ڈیتھ، موت ہو گئی۔ تو گھر والے بڑے پریشان ہو کہ بھائی تھوڑی سی چوٹ لگی، ابھی تو زندہ تھے، تورنت مر گیا۔ بھائی موت تو موت ہے، مرنے والا مر گیا، اور سنو رشتہ دار لوگ جمع ہوئے، قبر بنائی گئی، کفن لایا گیا، غسل دیا گیا، کفن پہنایا، جنازے کی نماز پڑھی گئی، قبرستان میں لے جا کر دفن کر دیا۔ 3 4 دن کے بعد اس کا بیٹا خواب دیکھا، سپنا، خواب جانن نا، خواب دیکھا، بیٹا پوچھتا ہے باپ سے کہ ابا قبر میں کیسی بنی، اللہ کے فرشتوں کا سوال و جواب کیسا رہا، قبر کا منظر بتائیے۔ تو باپ نے کہا کہ بیٹا مت پوچھو، ہم سے کوئی سوال جواب نہیں ہوا، بیٹا جیسے ہی مرے ہم کو ڈائریکٹ جہنم میں گھسا دیا، لے جا کے جا، بولا جھمیلے ختم، کوئی سوال نہیں، کوئی جواب نہیں، بیٹا ڈائریکٹ ہم کو وہ سینٹرل جیل پہنچا دیا۔ بیٹا آگ میں جل رہے ہیں، بیٹا میری حالت ٹھیک نہیں ہے، قربان جاؤ مسلمانوں، سود کھانے والا تھا، سود خور تھا، سودی کاروبار چلانے والا تھا۔ اس لیے خدا کے واسطے اس گناہ سے بچو، اپنے بچوں کو بچاؤ، اپنے گھر کو بچاؤ، اپنے بزنس کو بچاؤ، اپنے مال کو بچاؤ۔ 1 روپے کماؤ، حلال کھاؤ،
اللہ بھی خوش ہوگا، دنیا بھی گزر جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ انشاءاللہ کمائیں گے؟ ارے بولو بھائی انشاءاللہ کمائیں گے؟ ہاں، اپنے بچوں کو الحمدللہ حلال کماؤ، حلال کھلاؤ۔ انشاءاللہ یہ بچہ دیکھو، آپ بوڑھا ہو جاؤ گے نا، آپ نے اس کو حلال کھلایا ہے، حلال کھلایا ہے، آپ بوڑھے ہو جائیں گے نا، یہ بیٹا آپ کا فرما بردار رہے گا، کبھی اونچی آواز میں آپ سے بات نہیں کرے گا، آپ کی خدمت کرے گا، آپ کا سیوا کرے گا، آپ کا حکم بجا لائے گا۔ اگر آپ نے اسے حرام کھلا کر پرورش اس کی ہے، قربان جائیے، یہ بچہ آپ کی باتوں کو نہیں مانے گا، یہ آپ کی باتوں کو نہیں سمجھے گا، یہ آپ کی خدمت نہیں کرے گا، یہ آپ کا سیوا نہیں کرے گا۔ معزز سامعین کرام، ایک پیغام تھا جو ہمارے کیا کہتے ہیں کہ ذہن میں ایک بات آئی جو میں نے آپ تک پہنچا دیا ہے۔ یہ ابھی بچے کے سر پہ پگڑی باندھی گئی، دستار جس کو کہتے ہیں۔ ہاں اچھا، আপনারা শিক্ষিত লোক এখানে বসে আছেন আলহামদুলিল্লাহ। اچھا، آپ نے کبھی دیکھا کوئی کسی کا بیٹا ڈاکٹر بنا ہو، انجینئر بنا ہو، پروفیسر بنا ہو، وکیل بن کر آیا ہو، ماسٹر بن کر آیا ہو، اس کا باپ جلسہ سجایا ہو اور ڈاکٹر صاحب کے سر پہ پگڑی باندھی گئی ہو؟ دیکھے ہیں؟ ارے بولو بھائی، کہا ہے بھائی ڈاکٹر ہے، اس کے سر پہ تو 5 پگڑی باندھنا چاہیے۔ لندن سے پڑھ کر آیا ہے وہ، آئیے وکیل صاحب، یہ وکیل صاحب ایم اے کیا ہے، ایم اے کیا ہے، اس کے بھی سر پہ 2 پگڑی ہونی چاہیے تھی، آخر کاہے نہیں ہے؟ یہ حافظ قرآن مدرسے میں 3 سال پڑھا، 2 سال پڑھا، 4 سال پڑھا، 5 سال پڑھا، 1 سال پڑھا، حافظ قرآن ہو گیا، جلسہ سجایا گیا، ہزاروں لوگوں کو بلایا گیا، اور موقر عالم دین اللہ والوں کے ہاتھوں سے اس کے سر پہ پگڑی باندھی گئی۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی تو وجہ ہوگی، ارے کوئی تو وجہ ہوگی نا بھائی۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک شعر میں سنا دوں۔ جلسہ دستار بندی کیا عظیم الشان ہے، جلسہ دستار بندی کیا عظیم الشان ہے، جلسہ دستار بندی کیا عظیم الشان ہے، بزم میں دولہا بنائے حافظ قرآن ہے، بزم میں دولہا بنائے حافظ قرآن ہے۔ اور ایک شعر، ان کے ماں اور باپ کے سر حشر کے میدان میں، ان کے ماں اور باپ کے سر حشر کے میدان میں، ان کے ماں اور باپ کے سر حشر کے میدان میں، تاج رکھا جائے گا سر کار کا فرمان ہے، بزم میں دولہا بنائے حافظ قرآن ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ مدرسے میں پڑھنے والا بچہ حافظ قرآن بن گیا، سر پہ پگڑی باندھی گئی۔ تو سنو اس کی وجہ یہ ہے، اللہ کے قرآن سے پوچھو، اے اللہ کے لاریب کتاب تو بتا دے اس کی وجہ کیا ہے؟ ڈاکٹر کے سر پہ پگڑی نہیں ہے، وکیل کے سر پہ پگڑی نہیں، انجینئر کے سر پہ پگڑی نہیں، ماسٹر کے سر پہ پگڑی نہیں، ہو حافظ قرآن کے سر پہ پگڑی؟ تو قرآن کہتا ہے، اے دنیا والوں سنو، دنیا والوں سنو، او دنیا والے سنو، ماتھے کے آنکھوں سے دیکھو، او سنو دنیا والوں، قرآن کہتا ہے کہ جو ہم سے محبت کرتا ہے، جو ہمیں اپنے سینے میں اتار لیتا ہے، اللہ پھر اس کو زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندی پہ پہنچا دیتا ہے۔ قرآن عزت دے رہا ہے، یہ قرآن کا عزت ہے۔ قرآن کا جو عزت کرے گا
اللہ اس کو یہاں بھی عزت دے گا، آخرت میں بھی عزت دے گا۔ اس لیے مسلمانوں، قرآن، اللہ اکبر کبیرہ، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، میرا اللہ کہتا ہے میں نے ہی نازل کیا ہے اس قرآن کو، اور اس کی حفاظت میں ہی کروں گا، اس کی حفاظت میں کروں گا۔ 1450 سال کا عرصہ گزر گیا، مسلمانوں مجھے بتاؤ، یہ قرآن کا ایک معجزہ ہے کہ آج تک ایک نقطہ ادھر سے ادھر نہیں ہوا ہے۔ یہ قرآن کا معجزہ نہیں تو کیا ہے؟ ہم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا، ہم نے قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیا۔ اور قربان جاؤ، حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ جب کوئی بندہ قرآن پڑھتا ہے تو سب سے زیادہ غور سے کان لگا کر کون سنتا ہے؟ ارے جب کوئی قرآن پڑھتا ہے، آپ پڑھیں، مسجد میں پڑھیں، گھر میں پڑھیں، دکان میں پڑھیں، کہیں بھی قرآن پڑھیں، آپ کہیں بھی قرآن پڑھیں، سب سے زیادہ غور سے کان لگا کر کون سنتا ہے؟ حدیثوں کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ کان لگا کر سنتا ہے۔ کتنا خوش نصیب ہوگا وہ شخص جو قرآن پڑھے، اللہ اس قرآن کو سنے۔ اے ہے ہم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا، ہم نے قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیا۔ مسلمانوں، ہم دنیا کی لالچ میں آ گئے، دنیا کمانے کے چکر میں پڑ گئے۔ 12 گھنٹے دکان میں بیٹھنے کا ٹائم ہے، دنیا کمانے کے لیے 12 گھنٹے موجود ہے، بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے ٹائم ہے، گھنٹہ موبائل پہ ہاتھ پھیرنے کا ٹائم ہے۔ اگر میرے پاس ٹائم نہیں ہے تو اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنے کا ٹائم نہیں، یہ افسوس کا مقام۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے غور سے سنو، خاموش ہو جاؤ تاکہ تمہارے اوپر رحمتیں برسائی جائیں۔ قرآن ترجمے کے ساتھ مسلمانوں پڑھو، دیکھو میرے قرآن میں کیا نہیں ہے، میرے قرآن میں کیا نہیں ہے۔ آج سے 500 سال پہلے سائنس کا وجود نہیں تھا، 500 سال پہلے سائنس کا وجود نہیں تھا۔ مسلمانوں سنو، یہ سائنسداں کیسے بنے، چاند پر کیسے گیا؟ قرآن کو پڑھا، قرآن کو ریسرچ کیا، قرآن کے اسٹڈی کیا، وہ لوگ قرآن کو پڑھ کر چاند پر پہنچ گیا۔ آج قرآن ہمارے گھر میں رکھا ہوا ہے، ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں، اس لیے میرے بھائیوں، میرے بچوں، نوجوانوں، قرآن سے جڑو، قرآن کو اپنے سینے سے لگاؤ، قرآن پڑھو۔ اللہ کا کیا احکام ہے، اللہ کا کیا حکم ہے، اللہ کا کیا فرمان ہے، اس کے مطابق زندگی گزارو۔ دیکھو پھر میرا اللہ یہاں بھی انعام دے گا، وہاں بھی انعام دے گا۔ انشاءاللہ عمل کریں گے؟ ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ۔ کتنے لوگ تیار؟ الحمدللہ۔ قرآن سے جڑو۔ اچھا بتائیے گا، یہ حافظ قرآن، ابھی تو ایک بچہ حافظ قرآن ہوا ہے، الحمدللہ۔ ایک حافظ قرآن 10 آدمی کو الحمدللہ جنت میں لے کر جائے گا۔ ایک حافظ قرآن کتنے آدمی کو لے کے جائے گا؟ بولو بھائی، ارے بولو بھائی انشاءاللہ، الحمدللہ۔ 10 لوگوں کی سفارش کر کے اللہ کے حکم سے اللہ جنت کے اندر میں داخل کرے گا۔ اور قربان جاؤ، حافظ قرآن کے ماں باپ کے سر پہ اللہ تاج سجائے گا اور ماں باپ کو وہ انعام ملے گا۔ اس لیے مسلمانوں، اپنے بچے کو سب سے پہلے اللہ کا قرآن پڑھاؤ، اپنے بچے کو حافظ قرآن بناؤ، اپنے بچے کو عالم دین بناؤ، اپنے بچے کو حدیث کا عالم بناؤ۔ انشاءاللہ پھر دیکھنا، یہاں بھی بہار ہے، وہاں بھی بہار ہے، دنیا میں بھی مزے ہیں، آخرت میں بھی مزے۔ ہم نے قرآن کو سمجھا نہیں، قسم خدا کی جو لوگ سمجھے ہیں ان کی زندگی قرآن نے بدل دی، اللہ نے اس کی زندگی بدل دی۔ اس مدرسے کے اندر میں الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ مدرسے اللہ کے رسول کے گھر ہے، یہ اللہ کا رسول کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے۔ اپنا گھر 2 منزلہ ہم بنا لے رہے ہیں اکیلے،
20 लाख 50 लाख रुपए लगा कर अपना घर बना लिए। ये मदरसा कौन बनाएगा? अरे भाई कौन बनाएगा? बोलो भाई, अरे बोलो भाई, कौन बनाएगा? हम ही लोग बनाएंगे ना। हाँ, सेक्रेटरी साहब बनाएगा। सही बोला है ये बच्चा कि सेक्रेटरी साहब बनाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। सेक्रेटरी साहब बनावे, खजांची साहब बनावे, और कोई नहीं बनाएगा। एक बात याद रखो मुसलमानों, ये दौलत आनी जानी है। ये दौलत ना किसी के पास रही है, ना किसी के पास रहेगी, ना किसी के साथ गई है, ना किसी के साथ जाएगी। और कुर्बान जाओ, ये दुनिया एक बाजार है। एक दिन ये बाजार बंद हो जाएगा। इसलिए जो खरीदना खरीद लो, जो खरीदना है खरीद लो, फिर मौका नहीं मिलेगा। खरीदने का मौका ये मतलब ये है कि जितनी नेकी करनी है कर लो, फिर मौका मिले या ना मिले, फिर वक्त मिले या ना मिले, फिर टाइम मिले या ना मिले। इसलिए मुसलमानों, ओहो मदरसा बनाओ, मस्जिद बनाओ। अजय ये सदक़े जारिया है। सदक़े जारिया कई काम है। मदरसे बना दिए, मस्जिद बना दिए। जब तक मदरसा मस्जिद इस धरती पर कायम रहेगा, आप बनाकर मर गए, अल्लाह क़यामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और कुर्बान जाओ, कहीं पर कुआं खोदवा दिए, चश्मा लगवा दिए, प्यासा पानी पीता रहेगा, अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। कुरान पाक मस्जिद में रख दिए, लोग तिलावत करेंगे, अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। तो मुसलमानों, इस दुनिया में रह के ये अमल कर लो, जन्नत में अपना घर बना लो। कितने लोग जन्नत में घर बनाएंगे? हाथ उठाए, इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, उठाओ भाई हाथ उठाओ इंशाल्लाह। पीछे वाले भी उठाए, इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, जन्नत में घर बनाना, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जन्नत में घर बनाना है, जन्नत में घर बनाना है, जन्नत में दाखिल होना है। माशाअल्लाह, ये एक बच्चा हाफिज कुरान हुआ है आपके नजरों के सामने। अब मैं दुआ करता हूँ कि या अल्लाह, आने वाला साल, 1 साल के बाद फिर जलसा हो तो कम से कम 2, 4, 5, 10 बच्चे, 20 बच्चे, 25, 50 बच्चे हाफिज कुरान इस मदरसे के अंदर में हो। या अल्लाह, कुर्ब जवार में जितने हमारे इदारे हैं, अल्लाह हर इदारे से कम 2, 4, 5 बच्चे, 10 बच्चे हाफिज कुरान बने। अल्लाह इन इदारों को दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। एक बच्चे को हाफिज कुरान बना लो। और सुनिए, ये बच्चा को अल्लाह हुक्म देगा जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओ। ये बच्चा जन्नत के अंदर में जाएगा, हाफिज कुरान, आलिम दीन, तो खड़ा हो जाएगा, उसको देखेगा, मेरा अल्लाह कहेगा क्या बात है, मेरा बंदा हाफिज कुरान जन्नत के अंदर में दाखिल हो जा। कहा कि या अल्लाह, दुनिया में इन्होंने मुझे पानी पिलाया था, या अल्लाह दुनिया के अंदर में इन्होंने मुझे खाना खिलाया था, या अल्लाह दुनिया में इन्होंने मुझे लिबास पहनाया था, या अल्लाह मैं पढ़ा लिखा नहीं था, इन्होंने अपना पैसा खर्च करके मुझे हाफिज कुरान बनाया था। मेरा रब हुक्म देगा, तू चाहता क्या है? हाफिज कुरान अर्ज करेगा, या अल्लाह, अगर तेरी इजाजत हो, तेरा हुक्म हो, तो मैं इसे जन्नत के अंदर में ले जाऊं। मेरा अल्लाह हुक्म देगा, जा इनके हाथों को पकड़, जन्नत के अंदर में दाखिल हो जा। मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए इंशाअल्लाह। जन्नत में घर बनाना है माशाअल्लाह। 5 बच्चे हाफिज कुरान की जिम्मेदारी इंशाअल्लाह लीजिए। 5 आदमी तैयार होइए, हम ज्यादा आपसे नहीं मांगेंगे, आप ज्यादा भी दे सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक बच्चे का जहन तेज है अल्हम्दुलिल्लाह, 1 साल में भी हाफिज कुरान हो जाता है, 2 साल में भी होता है, 3 साल में भी होता है इंशाअल्लाह। है कोई पहला मेरा भाई जो एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने की जिम्मेदारी ले ले कि इंशाअल्लाह हजरत एक बच्चा मेरा पैसा खाकर हाफिज कुरान बनेगा इंशाअल्लाह। मुसलमानों, ये अमल नियत से करोगे, इन्नमल अमालु बिन्निय्यात। अल्लाह 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 तेरी नीयत को जानता है, तेरी नीयत को देखता है, तेरी शक्ल सूरत को अल्लाह नहीं देखता है। इंशाअल्लाह आपने जैसे नीयत कर लिया कि एक बच्चे को हम हाफिज कुरान बनाएंगे, इंशाअल्लाह माँ बाप के नाम पर ये इस धरती पर ये मदरसा जब तक चलता रहेगा, अल्लाह आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और सुनो, आप जब मरोगे इंशाअल्लाह अल्लाह आपके भी कब्र में सवाब अता फरमाएगा। ये सिलसिला चलता रहेगा ना। ये बच्चा, बाबू रुक जा, ये बच्चे को हाफिज कुरान बनाया, ये बच्चे को मैंने हाफिज कुरान बना दिया, अपना पैसा खिलाकर।
اچھا انشاءاللہ ایک بچے کو میں نے حافظ قرآن بنا دیا. اب دیکھیے وہی بچہ دوسرے بچے کو پڑھایا, دوسرا بچہ تیسرے کو پڑھایا, تیسرا چوتھے کو پڑھایا, چوتھا پانچواں کو پڑھایا, پانچواں چھٹا کو پڑھایا. یہ سلسلہ چلتا رہا. کب تک چلتا رہا؟ قیامت تک چلتا رہا. تو جس نے اس بچے کو حافظ قرآن بنایا تھا قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا. اللہ اس بچے کو حافظ قرآن بنانے والے کو قبر میں قیامت تک ثواب عطا فرماتا رہے گا. ماشاء اللہ. ہے کوئی مجھے 5 آدمی چاہیے اس مجمع کے اندر میں ওনার জন্য আমি 5টা দোয়া করব. আমি মুসাফির আছি, মুসাফিরের দোয়া রদ হয় নেই. আল্লাহর কোরআন কোছে وقال ربكم ادعوني استجب لكم. میرا اللہ کہتا ہے تم مجھ سے مانگو میں تیری دعا کو قبول کروں گا. ہے کوئی ایسا پہلا نوجوان اپنی ماں اپنے باپ کے نام پر انشاءاللہ 5000 روپے دینے والا؟ 5 آدمی تیار ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ, میں 5 دعا کر دوں گا. اچھا وہ لوگ بھی شامل ہو جاؤ جو بیمار رہتے ہو, جس کے گھر میں بیمار ہے, علاج کرتے کرتے تھک گئے, اچھا نہیں ہو رہا, صدقہ کرو. اللہ صدقے کی برکت سے انشاءاللہ تیرے بیمار کو شفائے کاملہ عطا فرما دے گا. مصیبت میں ہو صدقہ کرو, اللہ مصیبت کو دور فرما دے گا. کاروبار بزنس کر رہے ہو, گھاٹا نقصان لگ رہا ہے, نہیں چل رہا ہے, صدقہ کرو. اللہ صدقے کی برکت سے انشاءاللہ فائدہ پہنچائے گا. صدقہ بلاؤں کو ٹالتی ہے, صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے. اور قربان جاؤ. ہے کوئی ایسا پہلا نوجوان انشاءاللہ اپنی ماں اپنے باپ کے نام پر 5000 روپے دینے والا؟ پہلا کوئی سخی, پہلا کوئی نوجوان اپنا نام پیش کرے, انشاءاللہ میں اس کے لیے 5 دعا کروں گا انشاءاللہ. ہے کوئی پہلا نوجوان؟ اتنا بڑا مجمع ہے انشاءاللہ. کوئی پردھان ہو, کوئی مکھیا ہو, کوئی کا سرپنچ ہو, کوئی ممبر ہو, کوئی وارڈ کمشنر ہو, کوئی زمیندار ہو, کوئی دکاندار ہو, کوئی ہو انشاءاللہ. مجھے 5 آدمی تو چاہیے انشاءاللہ. پرتھم جون جس کا نام فرسٹ میں آئے کہ انشاءاللہ حضرت আমি আপনার মার নামে আপনার বাবার নামে ইনশাআল্লাহ 5000 টাকা এটা মাদ্রাসা দিব ইনশাআল্লাহ. আমি ওনার জন্য 5টা দোয়া করব ইনশাআল্লাহ. है कोई पहला नौजवान, पहला कोई सखी इंशाअल्लाह तैयार हो जाओ. इतना बड़ा मजमा है मुसलमानों. एक बात याद रखना, दौलत माशाअल्लाह. नारे तकबीर, नहीं जोर से बोलिए, नारे तकबीर, नारे तकबीर. माशाअल्लाह. हमारे भाई ने नाम पेश नहीं किया, नाम जाहिर नहीं किया. उन्होंने नाम बताए बगैर 5000 रुपये दान किया है. मैं उनके लिए दुआ करता हूँ, या अल्लाह इन्हें दान टा कबूल करे नो. अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, कमाई में, घर में अल्लाह बरकत अता फरमा. आमीन बोले दा. अल्लाह इनके माँ बाप को करवर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे. आमीन बोले दा. अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह. प्रथम जन हो गेलो. है दूसरे नंबर पे कोई सखी मेरा भाई इंशाअल्लाह. देखो नगद है, नगद दे दिए. कैश नगद है, नगद दे दिए. नगद नहीं है कोई टेंशन नहीं है. सोशल मीडिया का ज़माना है, फ़ोन पे है फ़ोन पे कर दिए. फ़ोन पे नहीं है कोई टेंशन नहीं है. गूगल पे है गूगल पे कर दिए. गूगल पे नहीं है कोई टेंशन नहीं है. वो अपना नाम लिखा दिए, कल लाकर कमेटी वालों के हवाले कर दीजिएगा. दूसरे नंबर पे मेरा एक भाई 5000 টাকা দিয়ে দেন इंशाअल्लाह. আমি আপনার জন্য 5টা দোয়া করে দেবো इंशाअल्लाह. है कोई दूसरे नंबर पे मेरा एक भाई इंशाअल्लाह 5000 रुपये देने वाला, 5000 रुपये देने वाला. मुझे 5 आदमी चाहिए. और अल्लाह ये देखिए मेरा दूसरा भाई आ गया माशाअल्लाह. देख लीजिए, अपनी नज़र के सामने देख लीजिए. क्या नाम भाई? साहिल चौधरी. साहिल चौधरी साहब माशाअल्लाह. हाँ माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. साहिल चौधरी साहब ने दूसरे नंबर पे अपना नाम को पेश किया है. ये तीसरा नौजवान इधर भी आ रहा है. आजा भाई, आजा माशाअल्लाह, इधर आ जाइए. आ जाइए. नारे तकबीर. माशाअल्लाह. नाम बोलो. इकबाल अंसारी. अल्हम्दुलिल्लाह 3 जन हो गए माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. चौथे नंबर पे किसकी बारी है? बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ. बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ. कुरान पढ़ाओ,
قرآن پڑھاؤ، بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ۔ میں یہ نہیں کہتا ماشاء اللہ، نعرے تکبیر۔ شیخ مبین بھائی پورے امت محمدیہ کے لیے 5000 টাকা দিয়েছেন। یا اللہ ان اردانটা قبول করে নাও، یا اللہ ان کی عمر میں، صحت میں، زندگی میں، گھر میں، کمائی میں برکت دے۔ اللہ امت محمدیہ کے جو لوگ زندہ ہیں یا اللہ تو ان کے گناہوں کو معاف عطا فرما دے، جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں یا اللہ ان کے قبر کو روشن فرما دے، ان کے درجات کو بلند عطا فرما دے، آمین بولا الحمد للہ۔ 4 جن ہوئے گئے ماشاءاللہ، 5ویں نمبر پہ انشاءاللہ ہاں بنا نام کا آ گیا ایک آ گیا بنا نام کا، الحمدللہ 5 جن ہوئے گئے لوگ۔ میں یہ نہیں کہتا انہیں انگلش نہ پڑھانا، ڈی ایم بھی کمشنر بھی انہیں کپتان بنانا، ہاں پہلے مگر دین کے ارکان سکھاؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ۔ ہم نے اپنے بچے کو انگریزی اتنا پڑھا دیا کہ وہ انگریز کو انگریزی پڑھا رہا۔ اب باپ مر جائے تو جنازے کی نماز نہیں پڑھا سکتا، یہ کیا فائدہ انگریزی کا؟ بھائی انگریزی کوئی فائدہ ہے؟ ارے بولو بھائی، ہاں اتنی انگریزی کا کوئی فائدہ ہے کہ وہ انگریز کو انگریزی پڑھائے؟ اب باپ مر جائے تو جنازہ ہم سے نہیں ہوگا، کاہے نہیں ہوگا؟ قربان جاؤ، اس لیے مدرسے سے جڑو، مدرسے سے تعلق رکھو، اپنے بچے کو دین سکھاؤ۔ مسلمانوں خود بھی دین سیکھو، آپ بھی سیکھو، بچوں کو بھی سکھاؤ، بیٹیوں کو بھی دین سکھاؤ۔ آپ کو پتہ نہیں ہے ابھی پوری دنیا کے اندر میں کیا ہو رہا ہے؟ ہماری بچیاں، ہماری بیٹیاں گھر سے بھاگ رہی ہے، غیر مسلموں کے ساتھ شادی رچا رہی ہے، مرتد ہو رہی ہے، روزانہ ہزاروں لڑکیاں۔ 2023-24 کا رپورٹ ہے، 8 لاکھ لڑکی، 8 لاکھ لڑکیاں مرتد ہو گئی، 8 لاکھ لڑکیاں مرتد ہو گئی، مسلمان کی بچی مرتد ہو گئی، صرف دین کی کمی کی وجہ سے۔ آپ نے اسے دینی تعلیم نہیں دیا، آپ نے اسے حدیث نہیں پڑھائی، آپ نے اسے اللہ کا قرآن نہیں پڑھایا، آپ نے اسے نمازی نہیں بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ دین کا علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ بچی بھاگ گئی، وہ بچی غیر کے ساتھ میں بھاگ گئی، وہ بچی دنیا بھی برباد کر لی، آخرت بھی برباد کر لی۔ ایک لڑکے سے میں نے پوچھا، ہمارے حضرت بھی آ گئے ماشاءاللہ، نعرے تکبیر۔ شیخ دولت صاحب 10,000 روپے ماشاءاللہ، لیکن شیخ دولت صاحب 10,000 روپے، کیا کہنے بھائی۔ ایک لڑکے سے نوجوان لڑکا تھا، پینٹ پہنا، ٹی شرٹ پہنا، یہاں تک بال، اچھا جھوکے تو بال یہاں، اب پھر بال کو پیچھے کرنا ہے تو ہاتھ سے نہیں، ایسے مارتا تھا، لگتا پیچھے الٹ جائے گا۔ میں نے پوچھا کہ بابو بال بہت اچھا ہے، تم خوبصورت بھی ہو، دین کا کچھ علم ہے؟ بولا دین کا علم تھوڑا بہت ہے۔ ہم نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ غسل میں کتنے فرائض ہیں، یعنی غسل میں فرائض کتنے ہیں؟ تو بولا کہ فرائض حضرت نہیں سمجھے، فرائض کس کو بولتا؟ ہم نے کہا ضروری کتنی چیزیں ہیں غسل میں؟ بولا کہ ضروری 3 چیز۔ ہم نے کہا کیا کیا؟ بولا بالٹی، تولیہ، صابن۔ ہم نے کہا کہ نہیں جی بات تو صحیح ہے، تم نے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کالج کا منہ دیکھے ہو، مدرسے کا چہرہ نہیں دیکھے۔ کاش اگر تم
دینی تعلیم سے آراستہ ہوتے، اگر مدرسے سے تمہارا پالا پڑا ہوتا، او قربان جاؤ، تو آج تمہیں معلوم ہوتا کہ غسل میں 3 فرض ہیں۔ پہلا فرض کلی کرنا، دوسرا فرض ناک میں پانی ڈالنا، تیسرا فرض سر سے لے کر پیر تک پانی بہانا۔ اور قربان جاؤ، وضو میں 4 فرض ہیں، چہرہ دھونا، ہاتھ دھونا، سر کا مسح کرنا، پیر دھونا۔ تو میرے بچوں، دین سیکھو، دین سیکھو، دین سیکھو، اللہ کے قرآن پڑھو۔ دیکھو، اللہ کے قرآن پڑھو، پھر تمہیں انجینئر بننا، انجینئر بنو، پروفیسر بنو، ڈاکٹر بنو، سائنسداں بنو، جو بننا ہے بنو، ہر علم سیکھو، لیکن سب سے پہلے قرآن سیکھو، سب سے پہلے اللہ کا قرآن سیکھو۔ او تم شکر کرو، تم شکر کرو رب کے مدرسے ہیں جو چلتے، تم شکر کرو رب کے مدرسے ہیں جو چلتے، پڑھ لکھ کے یہاں دین کے دائی ہیں نکلتے، گھر گھر میں یہی جا کے تم اعلان کراؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ۔ ماشاءاللہ۔